بہت اچھا اور پیارا بچہ تھا۔ وہ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتا تھا اور ماما بابا کا کہنا بھی مانتا تھا، اور فارغ وقت میں ماما کو مارکیٹ سے چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ اور وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اسکول میں سب ٹیچرز اس کی تعریف کرتی تھیں۔ اس نے 2 بلیاں بھی پالی ہوئی تھیں۔ وہ فارغ وقت میں ان سے کھیلا بھی کرتا تھا۔ انہی دنوں خالہ بھی اپنے دونوں بچوں ٹیپو اور سلطان کے ساتھ سنی کے گھر رہنے آئیں۔ السلام علیکم، کیسے ہو سنی بیٹا؟ وعلیکم السلام خالہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ جاؤ ٹیپو سلطان، سنی کے ساتھ کھیلو۔ سنی موٹو، ٹیپو دیکھو سنی کتنا موٹا ہے۔ موٹو موٹو موٹو، میں تو تمہیں موٹو ہی بولوں گا۔ ٹیپو چلو آؤ موٹو کی بلی کو ستاتے ہیں۔ پھر وہ سنی کے پاس آئے اور کہنے لگے، ارے موٹو، ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو؟ چلو آؤ باغ میں جا کر کھیلے۔ سنی مجبوراً ان کے ساتھ باغ میں چلا گیا۔ وہ دونوں درخت پر چڑھ گئے اور پھر سنی کو ستانے لگے۔ ارے موٹو، تم کیا جانو درخت پہ چڑھنے کا مزہ کیا آتا ہے، تمہیں کیا پتا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ موٹو کیسے درخت پہ چڑھے گا؟ سنی بیچارہ ان کی باتوں سے پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔ اور اداس ہو کر رونے لگا۔ اگلے دن ماما اور بابا کو کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ خالہ نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں گھر پر بچوں کے ساتھ رہ لوں گی۔ سر درد کی وجہ سے خالہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں اور ٹیپو اور سلطان نے اونچی آواز میں کارٹون لگا دیے۔ اور سنی اپنی بلی سے کھیلنے لگا، اور دوسری طرف خالہ کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ ٹیپو، سلطان بیٹا، ٹیپو کوئی ہے؟ مجھے ایک گلاس پانی دے دو، میرے سر میں بہت درد ہے بیٹا، میری دوائی مجھے پکڑا دو۔ ٹیپو، سلطان۔ ٹیپو اور سلطان تو اونچی اونچی آواز میں کارٹون دیکھ رہے تھے، لیکن سنی کو خالہ کی آواز آ گئی اور وہ دوڑتا ہوا خالہ کے کمرے کی طرف گیا۔ خالہ خالہ اٹھے نا، خالہ لگتا ہے خالہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ٹیپو، سلطان جلدی آؤ، لگتا ہے تمہاری ماما بے ہوش ہو گئی ہیں، جلدی آؤ روم میں۔ او موٹو، جاؤ جاؤ، تنگ مت کرو، کارٹون دیکھنے دو، ماما سو رہی ہوں گی۔ کیا کروں، چلو 112 کو کال کرتا ہوں۔ ہیلو انکل، جلدی آ جائیں، میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، میری خالہ بے ہوش ہو گئی ہیں، جلدی سے ڈاکٹر کو بھیج دیں۔ اور ڈاکٹر جلدی سے ایمبولینس سے باہر نکلتے ہیں۔ اتنے میں ماما اور بابا بھی گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ باہر ایمبولینس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اب مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، میں نے دوائی بھی دے دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے۔ اگر یہ چھوٹا بچہ ہمیں بر وقت کال نہ کرتا اور ہمیں نہ بلاتا تو مریضہ کی جان کو بہت سارا خطرہ ہو جاتا۔ ماشاءاللہ، آپ نے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، سارے بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سب لوگ سنی کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور ٹیپو اور سلطان کو بہت ڈانٹ پڑی۔ اب وہ دونوں بہت شرمندہ تھے اور رو رہے تھے کہ وہ سنی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر سنی نہ ہوتا تو آج ان کی ماما دنیا میں نہ ہوتی۔
माफ कर दो। हम इसके बाद कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें माफ कर दो। और सनी ने भी उनको दिल से माफ़ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो काला हो या मोटा। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।